پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری کا ایک بڑا کریٹیکل دن ہے. آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے جو آپ کو اس ملک کی الیکشن کے بارے میں ایک پکچر ہم دینے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے گزشتہ آلموسٹ 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف جس مشکل سے گزری ہے اور جس طرح اس کو ہر فورم پہ ڈسکرمنیٹ کیا گیا اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی. لیکن لاسٹ جنوری میں جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی اور ہم 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ لے گئے اور 7 پٹیشنز ہم ہائی کورٹ لے گئے اور ہم مسلسل اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ آئین کا تقاضا ہے 90 ڈیز میں الیکشن ہو اور الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. اس ریکویسٹ کو سپریم کورٹ کو آرڈرز کو اس مینڈیٹ کو دبایا گیا. بڑا عرصہ ہو گیا. فائنلی سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ایک تاریخ طے ہو گئی 8 فروری کی. اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا نومبر میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ. کوڈ آف کنڈکٹ وضع کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. اس سلسلے میں جب ہم نے میٹنگ کی نومبر میں تو ہمیں یقین دلایا گیا کہ آپ کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ہم سے بلہ لیا گیا, کوشش کی گئی پوری لیڈرشپ جیلوں میں, پوری لیڈرشپ کے خلاف کیسز, سارے کیسز فیک بوگس, اور ایک کیس میں عدالت بیل دے دے تو پھر آپ کو اندر رکھے. آپ کو معلوم ہے ساری سٹرگل کے باوجود خان صاحب کا پیغام جیل سے عوام کے پاس پہنچا رہا اور خان صاحب کا یہی ایک پیغام رہا کہ ہمیں غلامی نامنظور ہے اور ہم اپنا سٹرگل الیکشن کے لیے کنٹینیو رکھیں گے, عوام کے حقوقوں کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. فائنلی الیکشن ہو گئے 8 تاریخ کو. الحمدللہ الیکشن پیسفل ہوئے اور خان صاحب کی کال پہ زیادہ تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا اور پیسفل طریقے سے حق رائے دہی استعمال کی. الیکشن کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن وضع کرتے وقت سارے پروسیجر کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح 2 بجے تک سارے ریزلٹ ڈکلیئر کرے. یہ قانون کا تقاضا ہے. اگر 2 بجے تک کسی صورت ریزلٹ نہ ڈکلیئر ہو سکتا ہو تو اس کی ریزن دیے جائے بائی دا آروز. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قانون میں لکھا ہے کہ جو پریزائڈنگ افسر اس ریزلٹ کو ڈیلے کرے وہ ریزنز بھی دیں گے, اور اگر صبح 10 بجے تک یہ سارا پروسیس ہر صورت مکمل ہونا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نہ صرف یہ کہ سیٹل ذریعہ میں بلکہ ہر جگہ پاکستان میں الیکشن ڈیلے کے شکار ہوئے تھے. پروسیس 5 بجے ختم ہو گیا تھا. اس مرتبہ پولنگ کے ٹائم میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ رات 12 بجے تک بھی میکسیمم اگر ریزلٹ آئے تھے تو وہ 10% سے کم پہ الیکشن ریزلٹ چل رہے تھے. فائنلی جو ریزلٹ آپ کے سامنے آئے الیکشن کمیشن کی طرف سے, کوشش کی گئی, دانستہ طور پہ کوشش کی گئی. الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی ذمہ داری میں پہلے بھی ناکام ہو چکا تھا, لیکن وہ آخری ذمہ داری جو الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ کمپائلیشن بھی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو, اور جب الیکشن کی ٹیلی ہو رہا ہو, کمپائلیشن ہو رہا ہو, انہیں پریزائڈنگ افسروں کی وضع کردہ فارم 45 جب ریٹرننگ افسر کے سامنے آئے اور اس سے فارم 47 بنتا ہو تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس وقت سیکشن 92 کے مطابق کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ یا اترائز آبزرور موجود ہوگا تو کمپائلیشن ہوگی. ان 3 بندوں میں سے کسی ایک کو باہر نہیں رکھا جا سکتا. باوجود اس قانونی تقاضے کے وہ سارا پروسیس انڈیویجولی جو انہوں نے کروایا اس سے الیکشن ڈیلے ہوئے, اور بالکل دانستہ طور پر کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی وننگ سیٹس کو کنورٹ کر کے اس کو ڈیپیٹ کا شکل دیا جائے. ابھی جو فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں میں ان میں سے آپ کو کچھ فگر بتا رہا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے سیٹ الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کی ہیں ہم آپ کو کاپی دعوے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں. اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 170 سیٹوں کی برتری حاصل ہو چکی ہے. ان 170 سیٹوں میں قومی اسمبلی, ان 170 سیٹوں میں سے 94 سیٹیں وہی ہیں جو الیکشن کمیشن ایڈمٹ کر رہا ہے. ان کمیشن نے فارم 47 ایشو کیے ہوئے ہیں. اس میں 22 سیٹیں ایسی ہیں جس میں 3 اسلام آباد کی ہے, 4 سندھ کی اور باقی سیٹیں پنجاب کی ہے, کہ وہ سارے فارم 45 کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آلریڈی اور ہماری وکٹری ڈکلیئرڈ ہے اس پہ, پر اس کو کنورٹ کیا گیا ہے ٹو ڈیفیٹ, جس پہ ہم
कानूनी कार्रवाई का अंदेशा दे चुके हैं। हम कह रहे हैं कि उस पे ये होगा और ये हमारी सीटें और हमारे पास रहेगी। इसके साथ साथ टोटल बाकी सीटें पंजाब में हैं। KPK के 45 सीट्स में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह 39 सीटें जीत चुकी है। ये किसी भी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि कोई पार्टी नेशनल असम्बली की इतनी सीटें KPK से जीत चुकी है। इसके साथ साथ KPK में प्रेफरेंशियल सीटों में से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह KPK में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों के सामने मैं आपके पास कुछ गुजारिशात करूंगा। सबसे पहले ये कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब की तरफ से उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पूरी कौम को आज इस फतह पे मैं मुबारकबाद देता हूँ और इसका हम रखते हैं ग़ुलामी नामंजूर के नाम। इस फतह को हम कर देते हैं, ग़ुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। जितने हमारी सीटें, कल जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उसने दी है। ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। उसके पास कोई मेजॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी और जो ही ये रिजल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वज़ीर आला के लिए इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मेजॉरिटी लेने में। 186 सीट की जो है हम ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 135 सीट आपके सामने हैं जो फाइनल हो चुके हैं हमारे विनिंग, और वो इलेक्शन कमीशन भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हमें मेजॉरिटी मिल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला ये फतह भी हम पंजाब के अवाम के नाम करते हैं और पंजाब को अवामी इंशाअल्लाह वज़ीर आला मिलने जा रहा है। इसके साथ मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम इंस्टीट्यूशन से, मैं गुजारिश करता हूँ इलेक्शन कमीशन से, मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है। जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए इलेक्शन में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करे और जो मेजॉरिटी में आए उसको उसकी मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सारी प्रोसेस से आपने हमें अलग आउट किया था। प्रपोजर सेकेंडर रोके गए थे, नॉमिनेशन पेपर टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट हुए थे, कोशिश की गई हम बायकॉट की तरफ चले जाए। बॉयकॉट न करते हुए अवाम ने ग़ुलामी नामंजूर को एक्सेप्ट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हक़ में अपने राय का इस्तेमाल किया हुआ है। इस वक्त मेरी सबसे दरख्वास्त है अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज़ को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे। अवाम की आवाज़ को दबाना, अवाम की राय को मुस्तरद करना, किसी के लिए अपने मर्ज़ी की हुकूमत बनवाना इकानमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसकी जमहूरियत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अवाम के इस मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रुकावट हायल ना की जाए। रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। हम ये आईनी कानूनी तकाजा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि प्रिजाइडिंग अफसरान के सामने सारी दुनिया की में होके कैमरे के सामने लोग हाथ के आज़ादाना तरीके से अपना वोट का इस्तेमाल किया। प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनको काउंट करके फॉर्म 45 बनाया। कानून के मुताबिक फॉर्म 45 से फाइनल नतीजा अख़ज़ किया जाना होता है। हमारा इतना मुतालिबा है कि उसके मुताबिक आप नतीजा अख़ज़ करें। हमारे पास वो रिज़ल्ट आ चुके हैं। बराए मेहरबानी आज के दिन 12 बजे से पहले सारे रिज़ल्ट की कोशिश की जाए कि जो फॉर्म 45 से रिलेटेड फॉर्म 47 बनता है उसके मुताबिक प्रोविजनल रिज़ल्ट आता है। हमारी सबसे मुतालिबा जिनके मैंने नाम लिए कि मेहरबानी करके इस मैंडेट का एहतराम करते हुए नताइज का जल्द से जल्द आज 12 बजे से पहले सारे ऐलान किया जाए ताकि हम फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। ये मेरी दरख्वास्त।
یہ ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ آروز نے یہ دبا کے رکھا, یہ ڈیلے کیا ہوا ہے, اس لیے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق جن علاقوں میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے, جن سیٹوں پہ ہمارے نتائجوں کو رو کے رکھا گیا ہے, وہ پروسیس ڈیلے کیا گیا ہے اور دانستہ طور پر میجارٹی کو کنورٹ کی جا رہی ہے ہماری وننگ سیٹ کو ایک ڈیفیٹ کی شکل دینے کے لیے. اس لیے کل ہم انشاءاللہ تعالی جن علاقوں میں وہ رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا, ان کنسٹیچوئنسی میں ان کے متعلقہ آرو کے دفتروں کے سامنے کل ہم احتجاج کریں گے. ہمارا احتجاج البتہ پرامن ہوگا. میری اپنے سارے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے, یہ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے. آپ کا آئینی قانونی حق ہے کہ آپ اپنے کنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروٹیسٹ کریں, لیکن یہ ہر صورت پیسفل ہو. کہ کوئی صورت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے, آپ کے پاس پاکستان کے جھنڈے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس آروز کے سامنے پیسفل گو کر کے مطالبہ کرنا چاہیے متعلقہ آرو سے کہ ہمارے رزلٹ کو بلا تاخیر جاری کیے جائے. اگر یہ 12 بجے تک آج نہیں کرتے, کل ہم انشاءاللہ تعالی دن کے وقت اس پہ پروٹیسٹ کریں گے. ہم سب سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکومت بنانے دیں. ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے. میجارٹی ہمارے پاس کے پی کے میں آ چکی ہے, وہ واضح ہے, 2/3 ہے. انشاءاللہ 180 کے قریب ہم پہنچ چکے پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ عوام نے لیڈرشپ کے جیلوں میں ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام کا ہم تہ دل سے مشکور ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی خان صاحب بھی انشاءاللہ جلد ان کے سامنے ہوگا, انشاءاللہ تعالی باہر ہوگا. دیکھیں, جہاں تک وحدت المسلمین کی بات ہے, ان کے ساتھ ہمارا تھا کہ مذہبی جماعت ہونے کے ناطے ہم نے ان سے یہ کمٹ کیا تھا کہ ان کے کچھ لیڈر اگر الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے اور ہمارے کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں نہیں ہوں گے. تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, وہ سیٹیں ہماری ہیں, ان کی سیٹ بھی ہماری ہے, ہماری سیٹ بھی انہی کی ہے. تو ہم نے ان سے کیا ہوا ہے, یہ تو ان کے حد تک ہے. جہاں تک آپ اس سیٹ کا تعلق ہے ریزرو سیٹ کا, ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے الیکشن سے پہلے پرائرٹی لسٹ نان مسلم کی بھی اور وومن سیٹ کی الیکشن کمیشن کو بھیج دی تھی, اور ان کے مطابق ہمارے کینڈیڈیٹس نے اپنے نامینیشن فارم فائل کیے تھے. جو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ان کے لیے شیڈول چینج کر لیا تھا. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فیصلہ کریں گے. الیکشن سے پہلے ہمارے پاس انشاءاللہ جلد سے جلد آ جائیں گے, اور ہم جو اس کے بعد سلسلے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے یا اپنے پارٹی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. سیٹیں ہم لیں گے انشاءاللہ. بیرسٹر صاحب یہ بطائیں کہ بنیادی طور پر بیرسٹر صاحب یہ بتائیں, ایک تو آج ہم سینیٹر ولی